نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ایک میں نے چھوٹی سی محفل سجائی ہے جس میں ہم درود و سلام پڑھیں گے اور اس پہ بھی گفتگو کریں گے کیا درود سلام پڑھنے سے تزکیہ نفس ہو جاتا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سب جو بھی مجھے سن رہے ہیں ان سب کو یہ گزارش کروں گا کہ سب میرے ساتھ درود و سلام پڑھے۔ جیسے میں اسٹارٹ کروں گا اس ویڈیو کو، اس محفل کو، تو آپ کو سب کو میرے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو بیان کروں گا کہ کس طریقے سے درود و سلام تزکیہ نفس کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ساتھ میں پڑھے سب میرے ساتھ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کا جو لفظ ہے یہ آج تک پتہ نہیں چلا، شاید یہ فارسی کا لفظ ہوگا، لیکن عربک میں درود لفظ استعمال نہیں کیا گیا، قرآن میں صلاۃ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو آپ بھی سلام بھیجو۔ تو ہمیں سلام بھیجنا چاہیے، بالکل صلاۃ سلام دونوں بھیجنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو صلاۃ پڑھنی ہوتی ہے، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ ہے صلاۃ۔ بہت سارے ایسے درود آپ کو مل جائیں گے جو حدیثوں میں بھی ملیں گے، بزرگان دین بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ تو یہ پڑھنے سے
کیونکہ حکم ہے، قرآن میں حکم ہے تو ہمیں پڑھنا ہے۔ اب اس کو پڑھنے سے کیا واقعی تزکیہ نفس ہو گیا یا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، سوال یہ ہے۔ تو دیکھیں سامعین، صرف لسان سے پڑھنے سے آپ اگر کثرت سے پڑھتے رہیں، بالکل ایسی حدیثیں ہیں کہ درود پڑھنے سے آپ کو بہت کچھ ملے گا، لیکن یہ سوچیں کہ صرف پڑھنے سے ہی تزکیہ نفس ہو جائے گا یا درود شریف پڑھنے سے کوئی اور ثواب ملتا ہے، کچھ اور ملتا ہے اور تزکیہ نفس کچھ اور ہے۔ تو میرا یہ پرسنل یہ ماننا ہے، چاہے شاید اس بات کے ساتھ کچھ لوگ اتفاق کریں یا نہ کریں، میں سیدھی دو ٹوک بات کرتا ہوں، کسی بھی حوالے سے ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلام صلات پڑھیں، ہم پڑھیں گے، بالکل پڑھیں گے، ایز اے مسلم ہم اس چیز کو مانتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم بالکل صلات و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑھتے رہیں گے ساری زندگی، جتنا ہو سکے گا کثرت سے پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پڑھتے رہیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ہم پڑھتے رہیں گے جتنا ہو سکے گا، نماز میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں تو اس کا ورد ہم کریں گے بالکل، کیونکہ قرآن میں ملا ہے۔ اب تزکیہ نفس ایکچولی الگ چیز ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کو صلات پڑھتے رہیں گے تو آپ بہت ساری برائیوں سے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ آپ کثرت سے ایک چیز پڑھیں گے، اپنے دن میں زیادہ ٹائم اگر صلات پڑھیں گے تو بہت ساری برائیوں سے آپ جب بچیں گے تو اس طریقے سے آپ کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف اور صرف اس کو پڑھتے رہیں اور آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اعمال جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ یہ حکم جو کچھ آپ کو ملا ہے اس پہ عمل کریں گے تو آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ تو یہ خالی ان صلات پڑھنے سے تزکیہ نفس نہیں ہوتا، ساتھ ہی ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہے، میں نے پہلے بھی کہا، میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں کہ درود و سلام پڑھنا بہت اچھی بات ہے، صلات پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں، لیکن تزکیہ نفس کے لیے آپ کو خود عمل کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ پہ کام کرنا پڑے گا، آپ کو قرآن کی جو تعلیمات ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ درود و سلام بھی قرآن میں بتایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اور بھی، جیسے کہتے ہیں کہ جتنا دودھ میں گڑ و شکر ڈالو گے اتنا زیادہ میٹھا ہوگا، اگر آپ تزکیہ نفس کے لیے صرف درود پڑھتے رہیں گے تو ضرور اس کا اثر ہوگا، اس کی برکتیں آپ پہ نازل ضرور ہوں گی، لیکن اگر اس میں شکر اور بھی ڈالیں، گڑ اور بھی ڈالیں، میٹھا اور کریں تو سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آپ پہ جب آنکھ کھل جائے گی، آپ اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو بتایا کہ ان چیزوں سے آپ کو تزکیہ نفس کرنا ہے تو ضرور آپ کو رزلٹس ملیں گی۔ امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی، اور یہ جو درود و سلام کی تھوڑی محفل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور نعت پڑھا میں نے، کیسا لگا آپ کو ضرور مجھے بتائیے گا، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو انشاءاللہ آگے بھی ہم اس قسم کی محفلیں کرتے رہیں گے، اور مزید مطلب یہ ہے کہ اس کو اور بھی اچھے طریقے سے ہم پیش کر پائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔